سورہ عبسہ، سورہ نمبر 80، آیت نمبر 1 and 2۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ عبسہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ کا آغاز کریں اور لفظی ترجمہ دیکھیں، ہم پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں ریویل فرمایا، یہ جو سورہ عبسہ کی آیتیں کیوں نازل کی گئیں، اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو بیسک تھیم اس سورے کی یہ ہے کہ جو تبلیغ دین ہے اس میں فقیر اور غنی سب ایکول ہے، یعنی سارے اسٹیٹس کے اعتبار سے کسی کو بھی دعوت نہیں دی جائے گی، مطلب سارے دین میں ایکول ہیں۔ اب اس کا بیسک جو اس کا پس منظر ہے، یعنی یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، تو اس میں بہت سے مفسرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو اسلامی تعلیم سمجھا رہے تھے اور مشغول تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن یہ تھا کہ جو مکہ کے سردار ہیں ان کو اگر دعوت دے دی جائے تو بہت سارے لوگ، ایک تو اسلام کو ایک مضبوطی مل جائے گی، ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے انڈر آتے ہیں، وہ بھی سارے اسلام کو قبول کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ود بونافائڈ انٹینشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، سردار مکہ کو۔ اب ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی، ایک نابینا صحابی جو کہ بلائنڈ تھے، وہ ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ جو صحابی تھے وہ ریگولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آج چونکہ اہم بات چل رہی تھی، اہم گفتگو چل رہی تھی، اس میں بھی وہ کیا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ بڑھ کر سوال کر رہے تھے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں متوجہ ہوتے اور یہاں سے وہ سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناگواری دکھائی، یعنی پیشانی پر تھوڑے سے بل آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناگواری کے آثار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہوئے، تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ یہ جو آیتیں ہیں شروع کی، خصوصی طور پر ان کو نازل فرمایا، اور اس میں مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی آپ کی طرف دین سیکھنے آ رہا ہے، تو مطلب اس کی طرف آپ کیا کریں، ان کو اگنور نہ کریں، ان کو توجہ دیں۔ آپ کی خدمت میں جو بھی حاضر ہوتے ہیں دین اسلام سیکھنے کے لیے، آپ ان کو نظر انداز نہ کریں، اور بلکہ ان کی طرف متوجہ ہوں جو کہ دین کو سیکھنے کے خواہاں ہیں۔ یہ تو لوگ جو ہیں جن کی طرف آپ متوجہ ہو رہے ہیں، وہ تو سرکش لوگ ہیں، یہ تو مطلب جو مشرکان مکہ مشرک لوگ ہیں، اور کیا خبر کہ یہ ایمان ہی نہ لائیں، اور جو ایمان لے کر آیا ہے آپ ان کی طرف کیا کریں، توجہ دے دیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں بات بہت بڑی نہیں تھی، بات بہت چھوٹی تھی، کہ ایک انسان ریگولرلی یہ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں اور یہ فطری چیز ہے، لیکن چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو گیا تھا، تھوڑے سے پیشانی پر بل آ گئے تھے، جو فراؤننگ ہو گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعلیٰ شان ہے اور جو اعلیٰ مرتبہ ہے، کیونکہ دیکھیں جو جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی جو ہوتی ہیں اس کو کیا کیا جاتا ہے، پن پوائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو اگنور کریں یا آپ اپنی پیشانی پر بل لائیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اب انشاءاللہ ہم اس سورے کا آغاز کرتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ۔ The very first آیا is عبسا وتولا۔ تو پہلا لفظ ہے عبسا۔ عبسا یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ جو عبسا ورڈ ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی فعل ماضی ہے، یعنی یہ کام پاسٹ میں ہوا، رائٹ، تو یعنی ماضی میں ہوا۔ تو اب یہ پاسٹ ٹینس ہے اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ عربی زبان میں ہر لفظ جو ہوتا ہے کسی نہ کسی روٹ سے مل کر بنتا ہے۔ روٹ یعنی جڑ، یعنی اس لفظ کی کچھ نہ کچھ جڑ تھی اور اس سے یہ بنا ہے۔ اور عربی میں اکثر الفاظ 3 حرف سے بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو عبسہ کا جو روٹ ہے وہ ہے عین با سین۔ عین با سین یہ والے روٹ لیٹرز
قرآن کریم میں 3 مرتبہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, 3 مرتبہ. یہ کمبینیشن الگ الگ ہوں گے لیکن عین با سین ان کا روٹ ہوگا, یعنی ان کا مادہ جو ہوگا وہ عین با سین ہوگا. ابسا کا مطلب ہوتا ہے کہ سینے کی تنگی سے چہرے پر شکن پڑ جانا, یہ عین با سین کا مطلب ہوتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے, یہاں پر سینے کی کوئی تنگی نہیں تھی, صرف چہرے پر وہ جو آثار ظاہر ہوئے تھے, شکن آ گئی تھی, ماتھے پر بل آ گئے تھے, تو اس کے تعلق سے آیا ہے کہ انہوں نے تیوری چڑھائی, یعنی تھوڑے سے بل آ گئے, تو اسی کو فرمایا گیا آبسا. اب چونکہ یہ پاسٹ ٹینس میں ہے تو ہم ترجمہ کریں گے اس نے تیوری چڑھائی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے تیوری چڑھائی. اب چونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے تو ہم ابھی اس کی طور سے ترجمہ کر رہے ہیں, اس نے تیوری چڑھائی یعنی سنگل ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. اور بس اب اس نے تیوری چڑھائی یعنی انہوں نے ہی فراؤنڈ, ماتھے پر بل آ گئے. پھر و تولا, اب یہاں پر 2 الفاظ ہیں و اور تولا. پہلے ہم و دیکھ لیتے ہیں. و حرف عطف ہے, حرف عطف یعنی کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ کنجنکشن جو ہوتا ہے جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 الفاظ, ٹھیک ہے, 2 الفاظ یا 2 جملوں, 2 words یا 2 sentences کو یا مور دین مطلب زیادہ sentences کو جوڑنے کے لیے جو گلو کا استعمال ہوتا ہے, جو گم کا استعمال ہوتا ہے, وہ عطف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنجنکشن. تو یہاں پر ابسا اور تولا دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے واو, تو واو کا ترجمہ ہم کریں گے اور, اردو میں اور, انگلش میں اینڈ. ٹھیک ہے, تو واو یعنی اور. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف. جیسے ابسا پاسٹ ٹینس ہے, اسی طرح سے تولا بھی پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس فعل ماضی. فعل ماضی, فعل ماضی کا مطلب ہوتا ہے جو کہ کام پچھلے زمانے میں گزر چکا. اب یہ فعل ماضی ہے اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو, لام, یا. واو, لام, یا, یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور یہ والا روٹ لیٹر واو, لام, یا روٹ لیٹر جو ہے الگ الگ کمبینیشنز کے ساتھ قرآن کریم میں 232 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے, 232 مرتبہ. اچھا, یہ جو واو, لام, یا ہے اس کے الگ الگ میننگ آتے ہیں. کبھی ولی, ولا, یا کا ولی جو ہم سنتے رہتے ہیں, ولی, ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست, تو دوست کے میننگ میں بھی ولی کا ترجمہ آتا ہے, واو, لام, یا کا ترجمہ آتا ہے. کبھی کبھی ولا, یا کا ترجمہ آتا ہے ولایت. ولایت مطلب کوئی عہدہ, کوئی پوسٹ, اس ترجمے میں بھی آتا ہے. اور تیسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے ٹو ٹرن, مڑ جانا, پھر جانا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ترجمہ لیا گیا ہے, مڑ جانے کا ترجمہ لیا گیا ہے, ولی دوست یا پھر ولایت عہدے کے ترجمے میں نہیں لیا گیا ہے. تو واو, لام, یا, ولا, یا کا مطلب ہے تولا. یہ پاسٹ ٹینس ہے. تولا مطلب وہ مڑ گئے, ہی ٹرن اوے, انہوں نے چہرے کو موڑ دیا, وہ مڑ گئے. ابسا, انہوں نے کیا کیا؟ ابسا ہم اصل ورڈ کا ترجمہ کرتے ہیں. ابسا اس نے تیوری چڑھائی, ابسا یعنی اس نے تیوری چڑھائی. و تولا, و اور تولا اس نے منہ پھیر لیا, اس نے منہ پھیرا. ٹھیک ہے, تو ہی frowned and he turned away. Now come to the next آیا. دوسری آیت کی طرف آتے ہیں. ان, اب یہاں پر جو ان ہے یہ پارٹیکل ہے. پارٹیکل یعنی حرف ہے. اب یہ حرف مصدریہ ہے اور وہ بہت ڈیٹیل گرامر ہو جائے گا, اس لیے ہم اس کو شارٹ میں لے لیتے ہیں حرف. ٹھیک ہے, حرف. حرف کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ جو کہ سپورٹیو ہوتے ہیں, یعنی جو سینٹینسز کو پراپر فریمنگ عطا کرتے ہیں, یعنی کہ اچھی طرح سے سینٹینس بنتا ہے. اب اگر ہم کہیں کرسی رکھی ہے نا, تو ہمیں ہے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کرسی رکھی سے نہیں چلے گا کام, کرسی رکھی تو یہ ادھورا لگ رہا ہے جملہ. اسی طرح یہ جو ہے, میں, کہ, تم, کہ, دس, دیٹ, یہ سارے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ سپورٹ کرنے والے ورڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کا ترجمہ ہوگا کہ. ٹھیک ہے, دیٹ یا بیکاز کا بھی ترجمہ لیا گیا ہے اس وجہ سے کہ. تو کہ کا ہم ترجمہ یہاں پر بیسکلی ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ, جو اردو والا کہ ہے, اور انگلش میں ہو جائے گا دیٹ. ٹھیک ہے,
के, ये के, ये के, ये के क्या, यानी पहली लाइन में बताया गया कि इस तरह हुआ कि उन्होंने तेवरी चढ़ाई और उन्होंने मुंह फेर लिया। किस लिए? इसलिए कि अन के जा जा हु, दो अल्फाज हैं। जा, पहले हम जा देख लेते हैं, जा यहाँ पर, फिर हु को हम देख लेंगे। जा यहाँ पर है पास्ट टेंस, यानी फेले माजी, ये फेले माजी है। जा का जो तर्जुमा होता है जा, इसके रूट लेटर्स हैं जीम या हमजा, ये रूट लेटर्स हैं, और ये रूट लेटर्स कुरान करीम में 278 टाइम रिपीट हुए, 278 टाइम्स रिपीट हुए। अच्छा, हमने वाव लाम या के जो रूट लेटर्स हैं वो कितनी मर्तबा रिपीट हुए हैं? वो 232 टाइम्स रिपीट हुए हैं। आई फॉरगॉट टू टेल यू, 232 टाइम्स। तो 272 टाइम्स जीम या हमजा। जीम या हमजा जा का मतलब होता है आना, टू कम, ठीक है, टू कम। तो जा आया, अन के जा आया, कौन आया, किसके पास आया? तो अब यहाँ पर जा का तर्जुमा तो हमने कर दिया, आया, अन के जा आया। हु जो है यहाँ पर, अब हम हु की जानिब आते हैं। हु जो है अलग वर्ड है जो कि इससे जुड़ गया है। हु यहाँ पर जुड़ के आ रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे अटैच प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन, यानी जमीरे मुत्तसिल। जमीर मुत्तसिल, मुत्तसिल बना है वसला से। वसल का मतलब होता है, देखिए हम कहते हैं ना विसाल हो गया, विसाल का क्या मतलब होता है? मिल गए ना, जाके हकीकी दुनिया से जाके मिल गए, तो मिल जाना, कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना, उसको कहा जाता है इत्तिसाल, मुत्तसिल होना। तो यहाँ पर अटैच प्रोनाउन है, चूंकि जा से ये जुड़ गया है इसीलिए हम इसको अटैच प्रोनाउन कह रहे हैं। हु का तर्जुमा, यहाँ पर जो हु है ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी मफऊल के तौर पर। मफऊल किसे कहा जाता है? मफऊल यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है। एक होता है काम करने वाला, एक होता है जिस पर काम किया गया। आयशा ने खाना खाया, खाने वाली आयशा है, लेकिन खाया किस चीज को? खाने को ना, तो खाना मफऊल हो गया। तो जो चीज जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मफऊल होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर हु जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट हमेशा सवालों के जवाब होते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि किसके पास आया, वो जो शख्स था वो किसके पास आया, तो आप कहेंगे हु, उसके पास। तो टू हिम, हु का तर्जुमा हम करेंगे उसके पास, उसके। असल में तर्जुमा हु का तर्जुमा है उसके, लेकिन हम सेंटेंस फ्रेम करने के लिए उसके पास कर रहे हैं तर्जुमा। उसके यानी टू हिम, उसके पास आया। अब कौन आया था? अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे वो आए थे। हु उसके पास, उसके पास किसके पास? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके पास आया। तो अब तर्जुमा क्या करेंगे? अन के जा, वो आए, वो यानी अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, हु उनके पास, किसके पास? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल आमा, अब वो जो शख्स हैं, वो जो आए हैं, उनकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो कैसे हैं। अल आमा, अब देखिए कोई भी वर्ड जो अल से शुरू होता है, याद रख ले, वो नाउन होता है, इस्म होता है, ठीक है, इस्म, इस्म नाउन। तो ये यहाँ पर जो अल से शुरू हो रहा है इसीलिए इस्म है, और कन्फर्म इस्म है, ठीक है। हर जगह पर जहां पर भी आपको अल दिख जाए किसी भी वर्ड के शुरू में, तो वो इस्म ही होगा, नाउन ही होगा। अल आमा, ये जो है इसके रूट लेटर है आइन मीम या, आइन मीम या, ये रूट लेटर कुरान करीम में 33 मरतबा रिपीट हुए हैं। हम जानते हैं ना ये वर्ड्स कितने फेमिलियर हैं हमें इन अल्फाज से। सुम्मुन, बुकमुन, उमियुन। उमियुन, द उमियुन वर्ड इज व्हाट? अंधे, ब्लाइंड्स। तो उमियुन प्लूरल फॉर्म है, जमा का सीगा है। आमा सिंगुलर, एक आदमी को कहा जाएगा तो आमा, बहुत सारों को कहा जाएगा अंधे, तो नाबीना, बहुत सारे लोग हैं तो उमियुन। तो वहां पर उमियुन प्लूरल फॉर्म में आया है, जमा का सीगा है। यहाँ पर वाहिद है, सिंगुलर है, तो वाहिद इसम है, यानी सिंगुलर नाउन है, ठीक है। आइन मीम या उमयुन यानी अंधा, यानी नाबीना। तो अब हम इस पूरी आयत का तर्जुमा करते हैं। अनके जा आए, हु उनके पास, अल आमा एक नाबीना,
ایک نابینا کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو اب ہم پوری دونوں آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عبسا انہوں نے تیوری چڑھائی، و اور تولا انہوں نے منہ پھیرا۔ اب دیکھیں انہوں نے ہم ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو ہم اس نے نہیں کہہ سکتے، وہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عبسا انہوں نے تیوری چڑھائی، ماتھے پر شکن آ گئے، کی فراؤن، و اور تولا انہوں نے منہ پھیرا، یعنی ہی ٹرن اوے، دین ان کے دیٹ کے جا آئے ہو ان کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے پاس نہیں کہیں گے ہم، ان کے پاس، العامہ ایک نابینا، ایک نابینا یعنی ایک اندھے شخص، ایک نابینا صحابی۔ انہوں نے تیوری چڑھائی، ابسا و اور تولا انہوں نے منہ پھیرا، ان کے جا آئے وہ ان کے پاس، العامہ ایک نابینا۔ تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا اب آگے کیا ہوگا ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا میں دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ اور ریویژن کر لیتے ہیں۔ ابسا ہی فراؤن، و اینڈ تولا ٹرنڈ اوے، ہی ٹرنڈ اوے، ان دیٹ جا came who to him العامہ the blind man۔ ابسا انہوں نے تیوری چڑھائی، و اور تولا انہوں نے منہ پھیرا، ان کے جا آئے ہو ان کے پاس، العامہ ایک نابینا۔ الحمدللہ 2 آیتیں ہماری مکمل ہو گئی۔ شان نزول کی وجہ سے ہمارے اس میں وقت میں تھوڑا سا ایکسٹینشن ہو گیا، انشاءاللہ کل جو آیت ہوگی وہ جلدی مکمل ہو جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔